وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ وصفیہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ برات کے موقع پر بھی حاضری کا مجھے شرف ملا تھا۔ آج بھی ہمارے صدر صاحب کی دعوت پر ہم یہاں پر حاضر ہیں اور آپ سے تخاطب کا تشرف شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سنان سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدے پر جمے رہنے اور خاتمہ بالخیر کے لیے ہے اللہ ہم اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج لیلۃ البرات ہے، لیلۃ الشک ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، تو ہم اپنے گناہ گار ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھائے ہوئے ہیں کہ جب تک کہ اللہ ہم کو زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، فتنوں سے بچاتے ہوئے، عقائد صحیحہ و سلیمہ پر جماتے ہوئے خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدموں میں ہمارا حشر و نشر فرما۔ معزز سامعین، سورہ نور کی آیت شریف کا ایک جز، پوری آیت بھی نہیں، ایک جز کی تلاوت کا شرف ہوا، جس میں سارا مطلب آ گیا اور آج کے رات کا میسیج آپ تک پہنچ گیا۔ مگر میرا موضوع یہ نہیں رہے گا۔ آج میں آپ کو لیلۃ الجائزہ کے موقع پر ایک بہت بڑا انعام ربانی اور تحفہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں دے رہا ہوں۔ اس رات کی برکت یہ ہے آپ کا تحفہ۔ پہلے وہ ترجمہ سن لیجئے جس کی آیت میں نے تلاوت کی، سورہ نور کی۔ اپنے آپ کو اسمارٹ مت سمجھو، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت پارسا، بہت متقی مت سمجھو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے متقی کون ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو متقی سمجھنا، یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو۔ ڈاؤن ٹو ارتھ نہ، ہمیشہ اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ یہ صوفیہ کرام کی تعلیمات ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو سب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو،
ان سے اپنے کو کمتر سمجھو. یہ صفات ہونا چاہیے مومن کی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم جاہلون قالوا سلاما. جب اللہ کے نیک بندے کون ہیں معلوم؟ ان کی پہلی صفت جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت نرم چال چلتے, اکڑتے نہیں, مسجد میں ایسا اکڑ کے نہیں آتے فلاں جماعت کے کمال کرے. کیا آپ عبادت کرو تو کمال کر رہے ہیں, تبلیغ کرے تو دعوت کام کمال کرے, کام آپ کو اٹھاتا جھکاتا. مسجد میں تو جھک کے آنا, آپ مسجد میں لرزتے ہوئے کام سے آنا. کون ہے؟ کس سے مقابلہ کریں گے آپ؟ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو. سامنے والے کوئی بالکل جو ہے بیل نہیں ہے, کوئی ایسے نہیں ہے, تم بھی جنت کے ضامن سمجھ رہے کہ اپنے آپ کو. آج رات محاسبے کی رات ہے, اپنے آپ کو ریکارڈ کرنا ہے. بندہ نماز فرماتے ہیں جب رات ہوئی تو دن میں کیا کیا کرے سوچنا, اور جب رات دن ہوا تو سنا کہ رات ہماری کیسی گزری. اپنا حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو. روزانہ ڈیلی بیس پہ اپنا اکاؤنٹ چیک کر لو, اور سامنے والوں کو حقیر مت سمجھو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. بندہ نواز فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں, توبہ گناہ کی توبہ ایک ہے, اور دکھاوے کی ریاکاری کی توبہ 70 مرتبہ ہے. 70 مرتبہ آپ کو ریاکاری کے گناہ کی توبہ کرنا پڑتا. کیوں؟ ریاکاری شرک ہے, اور شرک سے گناہ تباہ ہوتے, برباد ہوتے. تو آج کی آیت لکھ کے رکھ لیجئے, نقش کر لیجئے, توبو, توبہ کرو, توبو اللہ جمیعاً, ہاں سب توبہ کرو. کون؟ ایھا المومنون. خطاب کس سے ہے؟ آپ سے, میرے سے. اے مومنو, تم سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. توبہ و استغفار کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی کنجی ہے. اور یہ جو موقع ہیں, مبارک راتیں, یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, سرکار کے صدقے میں, یہ راتیں, یہ ایام, جمعے کا دن, برات کی رات, قدر کی رات, رمضان کا مہینہ, یہ سب کیا ہے؟ امت محمدیہ کے تحفے ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ انا رحمت مہدات, میں تمہارے پاس رب کی رحمت اور اس کا تحفہ بن کے آیا ہوں. اس کی قدر کرو, اس کی, ان راتوں کی قدر کرو. یہ بخشش کی راتیں ہیں, یہ مغفرت کی راتیں ہیں. جھگڑے میں, اختلاف میں مت جاؤ. قبرستان کو جانا نہیں جانا, بریانی پکانا نہیں پکانا, وہ کرنا, ارے کب تک لڑتے رہتے, جھگڑتے رہتے. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی خبر لے کے کل کی کیا خبر ہے, کل کی کیا تیاری کرا, بجائے اختلافات کو گرم کرنے کے. جیسے ہی آیا رجب تو روزے نہیں رہنا, شب معراج نہیں منانا. جیسے شعبان آیا قبرستان کو نہیں جانا. نہیں حولہ کیا رے, احادیث کے خلاف جاتا تو. حتیٰ زرتم المقابر, خبروں کا ذکر سورہ تکاثر میں ہے. خبروں کی زیارت ثابت ہے سرکار سے. آدھی رات کو آپ, ہر رات نہیں اکثر راتوں میں جاتے تھے, اور 15ویں شعبان کو تو آپ لازماً جاتے تھے. حدیث ثابت ہے ترمذی. اس کے باوجود بھی مخالفت ہو رہی, نہیں آنا, دفن کر دیے. آئی ڈونٹ بلیو. تو بولا ٹھیک ہے, انڈر گراؤنڈ جب جاتے نا, جب معلوم ہوتا بلیف. بول رہے ہیں میں ہمارے خاندان میں فاتحہ ہو گئے چہلم کی, تم جگہ آ گئے, بھائی صاحب بیٹھے ہوئے, کیا آئی نا, تو بولا آئی ڈونٹ بلیو. ایسا ابھی تم گراؤنڈ کے اوپر ہے نا با, جب جائیں گے گراؤنڈ میں تو جب چیخیں گے, جب معلوم گا بلیف کیا ہے. معتبری کر رہے ہیں, فیشن کر رہے ہیں, آتا کچھ بھی نہیں, دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں تھا, طہارت کے آداب میں معلوم, آئی ڈونٹ بلیو. اچھا انگلش بولتا میرے سے بولتا, میں بھی کیا حوالہ شان اڈے پہ کیا پھر سمجھ رہا کہ ارے پروفیسر ہوں میرے. بولا کچھ نہیں, تیرا انڈر گراؤنڈ کا تو معلوم ہوتا, جب چیخیں گے نا کوئی مدد کو نہیں آئیں گے آپ. ہاں سب کے پاس تحفے آئیں گے مغفرت کے, چیختا رہیں گا. ارے تو خود بول کے آنا بابا, اپنے بیٹوں کو خبر کو نقو آبا, زیارت خبر نہیں ہے, یہ سب بدعت ہے, بلکہ وہی بولتے مر گیا آپ, بڈھا پریشان نیچے. ایسے غلطیاں مت کرو بھائی, یہ رینیول کے لیے رات ہے. اگر کرے ہیں غلطیاں تو ریکٹیفائی کر لو, ابھی بھی موقع ہے. پوری بات مدلل محقق ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ پیش ہوں گی. اگر کسی کو اعتراض ہے, حضرت کے پاس نمبر ہے, میرا نمبر ہے, آ جانا. بولے یہ بات غلط ہے, ارے ہم بھی اگر غلط بولے کون صحیح بولیں گا جی.
تو پہلی آیت کا ترجمہ سن لیجیے، اے مومنو تم سب توبہ کرو۔ کیوں کرنا؟ اس بات سے حدیث سنیے، کلو بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم سوائے انبیاء کی، اس میں تمام بنی آدم، تمام انسان خطا کار ہیں، مگر بہترین خطا کار کون ہے معلوم؟ اچھا خطا کار بہترین بھی ہوتے اور نہ بہترین بھی ہوتے، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہیں، دیکھیں تعریف کیسے، جو فوری توبہ بھی کر لے۔ خیر الخطائین التوابون، تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو فوری توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہے۔ دیکھو سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں کیا ہے، التائبون الحامد عابدون العابدون السائحون الراکعون ساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ 9 آدمیوں کا ذکر ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون راکعون ساجدون، سب بعد میں، پہلے ذکر کس کا؟ توبہ کرنے والوں کا۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اس آیت میں پہلے التائبون کا ذکر ہے، بعد میں عابدون سائحون راکعون ساجدون، سب بعد میں، آخر میں ہے وبشر المؤمنین، یہ میرے محبوب بندے ہیں، کون؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، سب ہے، مگر پہلے توبہ والوں کا ذکر ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے، حدیث میں ہے خیر الخطائین التوابون، تم میں بہترین وہ ہے جو فوری توبہ کر لے۔ یہ تھی آیت شریفہ سورہ نور کی، وہ بھی مکمل نہیں، خالی ایک، کیونکہ اوپر کیا ہوا، صحابہ کے اندر جو اختلافات ہوئے، واقع افک ہوا، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مختلف جو ہے چیمگیاں ہو رہے تھے، وہ سب کی اصلاح فرما کے برمارے توبہ کرو، جو کچھ ہوا غلط ہوا۔ اپنی ماں کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے، صحابہ سے خطاب ہے، توبو، آپ سے خطاب نہیں ہے، یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے، جس کی شان میں آیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے چہروں سے سجدوں کی کثرت سے چہروں پہ ان کے نور برستا، ویسوں کے بارے میں یہ آیت ہے، توبوا الی اللہ جميعا، اے صحابہ کرام کی جماعت تم سب توبہ کرو اللہ کے سامنے، اور یہ ہے تمہاری فلاح کا ذریعہ۔ یہ تھی آیت نمبر 2۔ میں آپ کے سامنے 2 حدیث شریف سنایا۔ نمبر 1 کہ بہترین توبہ کرنے، بہترین گناہ گار خطا کار وہ ہیں جو فوری توبہ بھی کر لیں۔ دوسری حدیث کیا ہے معلوم؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔ سورہ رات کی آیت سن لو، کتنی بڑی خوشخبری ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ ام الکتاب میں ایک فرشتوں کو دیے، پیپراں دے دیے، ایک چھوٹی ڈائری دے دیے، اور مین بک اللہ کے پاس ہے، مین بک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جو چاہے بندے کے بارے میں میل بھی سکتا ہوں، اور اس کے نیکیاں جو ہے اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس ماسٹر بک ہے۔ کس سے مل جانا، پھر کس سے مل کے رہنا، کس کو یاد کرنا، کس کی مالا جپنا؟ رب رحیم کی، غفور رحیم کی، جس کے پاس جانا ہے آپ کو، یہ رہنا نہیں ہے۔ ہمارے اس مجلس میں وہ بزرگ آج نہیں ہے میرے ساتھ، وہ بزرگ کا انتقال ہوگا، میرے شاگرد کے والد تھے، انتقال ہوگا، گزشتہ وہاں پر بیٹھے وہ اور بولے کہ گھر چلیے ساتھ، میں معذرت چاہ لیا، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم بھی آج بیٹھے ہیں، کل ہماری لسٹ، آپ کو معلوم ہے آج کی رات فرشتوں کو لسٹ تھما دی جاتی، ہمارا کوٹ بن رہا، وہاں ادھر کفن کی تیاری ہو رہی ہے، ہمارا فاؤنڈیشن بن رہا بلڈنگ کا، وہاں ہماری خبر کی تیاری ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا نہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ کیا ہونا، آنے والے سال میں کیا بجٹ ہے، ہمارا کیا ڈیسٹینیشن ہے، کیا منزل ہے معلوم۔ تو اسی لیے آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات سرفرازیوں کی رات ہے، آج کی رات آنے والے سال کے بجٹ کی رات ہے۔ اسی لیے اس رات میں بجائے یہاں وہاں ہمامی کرنے کے، گپ شپ کرنے کے، بہت کرے گپ شپ،
بہت باتیں کرے فضول چھوڑو، آج کی رات توبہ استغفار میں گزار دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دیں گا، تو پھر ہمارا نیا اکاؤنٹ شروع ہوگا۔ آج اتفاق سے حسن اتفاق کے کہ امام صاحب اپنی پہلی رکعت میں سورہ حشر کی آیات کی تلاوت کی ہے، اور حسن اتفاق کہ خالد صاحب بھی اپنے خیرات کا آغاز وہی سورہ حشر سے کرے، اور میں بھی اپنی بات کو وہیں بڑھا رہا ہوں۔ کیوں؟ بہت بڑا تحفہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اس پر عامل بھی ہوں گے، یہ عاجز تو عامل ہے کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج میں اس کے پہلے بھی گفتگو دی، برات کی، مغفرت کی، توبہ کی ہوتی نا، بھی تھوڑا بول بھی دیا ہمیں۔ اب اصل بات سنو، جو سورہ حشر کی آیت ہے، سورہ حشر کا آخر کیا معلوم؟ لا یستوی، نہیں برابر ہوتے اصحاب النار دوزخ والے وہ اصحاب الجنہ جنت والے دوزخ والے کیا برابر ہوتے بابا؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا؟ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب ہیں، وہ تو باغات میں ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ تو باغات میں، نہروں میں، چشموں میں، حور میں، قصور میں ہے، وہ تو بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ لا یستوی، نہیں برابر ہوتے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کے بعد لو انزلنا، کیوں کہ یہ حشر کی آخری رکوع کا ابھی میرا جو پارٹ ہے، اصل جو انعام کی بات ہے ابھی نہیں آ رہا، تمہید یہ سن لیجئے، یہ قرآن مجید آپ کے لیے میرے لیے رحمت اور شفا بن کے نازل ہوا، تو وہ رحمت اور شفا کیا ہے آگے کی جو آیتوں میں آ رہی ہے اس کی بشارت سن لیجئے۔ اگر آپ عمل شروع کر دیں گے تو آپ کامیاب، میں بھی کامیاب، میری بھی مغفرت، آپ کی مغفرت، جنت کا اس میں ایک معنی میں ٹکٹ ہے، وہ ٹکٹ تو نہیں، کون نہیں چاہتا کہ ٹکٹ جنت کا؟ ہم ویسے نہیں ہے کہ ملا صاحب پیسے لے کے تھرڈ فلور روم نمبر 3 مر گیا ادھر پیسے لیے، فورتھ فلور انہوں کہا ہے کہ معلوم کمرے الاٹ کر رہے انہوں، کتنی بڑی بات ہے، جرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بی بی عائشہ پوچھے آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں بخشے جائیں گے؟ نہیں، اللہ میرے کو بھی اللہ کی بخشش گھیر لے گی، حالانکہ رحمت العالمین ہے، میرے کو بھی اللہ کا فضل چاہیے بول رہا۔ اور یہ صاحب بیٹھ کے الاٹ کر رہے ہیں جنتاں، روم الاٹ کر رہے ہیں، روم الاٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ہم قائم ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب تعظیم کرنے والوں کی جماعت، محبت کرنے والوں کی جماعت، اور سرکار کا ایک ایک عمل آج تک یہاں پہنچا تو یہ محض اولیاء اللہ اور ہمارے صوفیاء کرام کی وجہ سے۔ اگر یہ محفلیں نہ ہوتی تو پھر ہماری مسجدیں اور جیسا دوسرے ممالک میں مسجدیں بند ہیں، برات کا تصور ہی نہیں ہے، اور اس رات کی کوئی اہمیت ان پر ہے ہی نہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے صوفیاء کرام اس کو قائم رکھے، اور مبارکباد ہے اس مسجد کے تمام مصلین کرام، صدر صاحب اور جتنے بھی ہے کہ اس محفل کو زندہ و تابندہ رکھے، اور یہی کامیابی ہے۔ یہ محفل کیا ہے؟ ایک جنٹل ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ اپنی آخرت کو چیک کر لو، موقع ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد سنو، لو انزلنا ھذا القرآن، آگے کی آیت ہے، اگر یہ قرآن کو ہم نازل کرتے علی جبل، بڑے پہاڑ پہ، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، دیکھتے آپ کہ ہیبت کے مارے بڑا پہاڑ بھی کیوں نہ ہو میلوں لمبا، ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا پہاڑ۔ یہ تو قلب مصطفیٰ ہے کہ جو جلال کو اندر اپنے سمو کے اپنے زبان میں جب قرآن مجید پڑھے، وہ قرآن مجید ہمارے سامنے جمال بن کے آیا تو ہم پڑھ سک رہے، ورنہ کسی کا مجال اللہ کے کلام کو پڑھ سکے؟ ارے فرشتے نہیں پڑھ سکتے قرآن، فرشتوں کو قرآن نہیں پڑھتے، جنوں کو نہیں پڑھنا آتا، پڑھے تو پھر تکرار نہیں کر سکتے۔ یہ تو شرف آپ کو ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے تو فرشتے آپ کے ہونٹ چومتے، کتنا خوش نصیب ہے، ہم تو سبحان اللہ بولنے والے، ہم تو الحمدللہ بولنے والے، ہم الحمدللہ بولنے والے، اور یہ کیا ہے، شروع کرا فاتحہ تو ناس تک پڑھا، کیا خوش نصیب ہے بھئی، یہ اللہ کا کلام اس کے زبان پہ جاری ہے بھائی۔ اور سنو دوستو، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا جو اسم با مسمہ ہے، دو نعمتیں دیا جو اسم با مسمہ ہے، ایک قرآن، دوسرا صاحب قرآن۔
نہیں سمجھے بات کی میری؟ قرآن کے معنی وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. ایسی پڑھتے کہ مخالفین بھی پڑھتے، معیدین پڑھتے، دشمن بھی پڑھتے، دوست بھی پڑھتے، سمجھنے والے بھی پڑھتے، نہیں سمجھنے والے بھی پڑھتے، عرب بھی پڑھتے، عجم بھی پڑھتے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو. اسی لیے اس کا نام ہے قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور رہی بات صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کی گئی، وہ ذات محمد ہے. بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر ہے، ایک ہی مصرے میں پورا شعر، پوری ایک مصرے میں شعر بھی نہیں، ایک ہی مصرے میں پوری حقیقت بیان کر دیے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی مقدس ہستی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی ہم امتی ہیں. قدر کرو، یہ قدر کرو. ان کی شان میں گستاخیاں کر کے ان سے اپنے آپ کو جدا مت کر لو. ان کی مالا جپتے رہو. ارے وہ کام جو اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، نماز پڑھو بولتا نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھو بولتا روزہ رہتا نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دیتا نہیں. ایک کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا، فرشتوں سے بھی کرواتا، اور ہم کو بھی حکم دیا کہ کثرت سے درود پڑھتے رہو میرے نام میرے نبی پہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. کثرت سے پڑھتا، کثرت سے پڑھنا. تو قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کو مسلمان بھی پڑھتے، غیر مسلمان بھی پڑھتے. ان کا مقصد الگ ہے، ہمارا مقصد الگ ہے. کچھ بھی ہو، پارلیمنٹوں میں، بڑے بڑے اسمبلیوں میں اگر کسی دین کی بات چل رہی، اسلام کی بات چل رہی، کسی کتاب کی بات چل رہی، قرآن کی بات چل رہی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات؟ قرآن کو اتنا عام کرنا کہ مخالف ہونا کر ہے کیا؟ خریب آتا، اس کو خریب آنا مقصد ہے. تم قرآن کی جتنی مخالفت کرو، قرآن کو جلاؤ، قرآن کو جو کچھ بھی کرو. یہ کتاب مٹنے نہیں آئی، اپنے اعداء کو مٹانے آئی. یہ کتاب کا قیامت تک کے نہ زبر زیر ہوتا نہ اس کا بے تے ہوتا. یہ کتاب معجزہ خالدہ ہے، معجزہ ہے حضور کا زبردست زندہ معجزہ. سب سے بڑا معجزہ حضور یہی ہے، معجزہ خالدہ جو قیامت تک کے باقی رہنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس جب آئے تو نبی کیا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ اژدہا ہے نا ڈالتے، یہ ڈنڈا ہے ڈالتے اژدہا. اب وہ دیکھ کے ارے واقعی جو ایمان نے تھا ڈالیے، مگر فرعون اپنی ہٹ درمی میں تلا رہا. تو ان کا لیول آف مینٹل لیول، ان کا انٹلیکچوئل لیول ایسا تھا کہ ان کو اگر قرآن دیتے نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو اسی لیے جیسا بچے پاس ہوئے نرسری کے سیکنڈ تھرڈ کے تو ان کو گھوڑا دیتے، ان کو پین دیتے، ان کو جو ہے کھلنے کی چیزیں دیتے. اگر ڈگری میں اگر پاس ہوئے تو آپ کو دیتے گھوڑا لکڑی کا، کیا ساتھ میری کیا دیتے، آپ کو کتاب دیتے، آپ کو ڈکشنری دیتے، آپ کو بڑے سمجھتے کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ قرآن مجید جو معجزہ تھا ان کے سمجھ میں نہیں آنے والی بات تھی. اسی لیے اللہ نے بولا میں ایسی امت کو لانے والا ہوں جو قرآن پڑھے گی، سمجھے گی، سمجھائے گی، اور وہ امت اس کے اہل ہے، تم اس کے اہل نہیں. یہ ہے معجزہ. اور معلوم معجزے کا زندہ رہنا صاحب معجزے کے زندہ رہنے کا ثبوت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ابھی رکھے ہوا ہے مگر ید موسیٰ کا ہے، جا کے آپ پکڑے اژدہا نہیں بنتا انہیں. موسیٰ کا ہاتھ ہونا، مگر یہ قرآن مجید ہے کہ آپ کے صدقے طفل میں ہر ایک کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں، بچوں کے سینے میں محفوظ ہے. کیا اللہ کا بڑا کرم ہے. تو یہ کتاب کی قدر کرنی چاہیے. یہی وہ رات ہے، علماء کہتے ہیں سورہ دخان کی آیت ہے، یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کے اتارنے کا فیصلہ ہوا اور سورہ قدر میں اس کے اترنے کا ذکر ہوا. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ رات لیلۃ البرات کی رات میں فیصلہ ہوا کہ قرآن نازل کریں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، اور قدر میں تو اتار دیا گیا. جس رات میں اترا وہ 1000 راتوں سے بہتر، جو فرشتہ لے گیا تمام فرشتوں میں برتر، جس پر اترا تمام رسولوں سے بہتر. جس امت کیا ہے وہ خیر امت، بست امت، آپ پہ قرآن اترا.
تو بہرحال قرآن مجید کے بارے میں مختصر سا عرض کیا، کیونکہ اس رات کا تعلق قرآن مجید سے بھی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہم ایسی مثالیں اس واسطے دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ اب آیا انعام کا ڈکلیریشن، اب ہو رہا اعلان، اب ہے عمل کرو، نکالا کر لو، فونا آن کر لو اور اس پر عمل کرو۔ اور مجھے یہ عاجز کبھی اپنی دعا میں یاد رکھو۔ حدیث شریف ترمذی اور ماجہ میں اس کا حوالہ ہے، جو شخص سورہ حشر کی هو اللہ سے لے کے عزیز حکیم تک روزانہ پڑھتا ہے صبح میں، بس هو اللہ العزیز میں پڑھوں گا انشاءاللہ، وہاں سے عزیز حکیم تک پڑھنا، ایک ہی مرتبہ پڑھنا، مگر طریقہ ہے، ہر ایک کا طریقہ ہے۔ کیسا پڑھنا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ایک نہیں 3 مرتبہ پڑھنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، چوتھی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھنا کیا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کیا فائدہ ہے صاحب؟ آج کل بچے بات کو پوچھ رہے ہیں، ہمارے پوترے کو بولا وضو کر کے جا رہے ہیں اسکول کو، تو بولے کیا فائدہ ہے وضو کا؟ کیا بولے؟ اب بچہ پوچھ رہا کئی کو وضو کرنا، اب کیا بولتے بولو آپ؟ بچوں کے اندر کیا ہوگا؟ ریزننگ، ہر چیز کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابا یہ آیت کیوں ریپیٹ ہو رہی؟ شاگرد پوچھا استاد سے، مصعب یہ فَبِأَيِّ آلَاء مات کیا مطلب کیا بولنا؟ استاد نہیں بولتا، استاد کیونکہ استاد تو خود نہیں معلوم ہے، انہیں معنی پڑھا ہی نہیں، الفاظ کا حافظ ہے، معنی کا حافظ ہے ہی نہیں۔ آج کل کے بچے آگے نہیں بڑھ رہے، اس کا مطلب بولو تو میں آگے پڑھتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ تو یہ ریزننگ کی دنیا ہے۔ آج بچے کیوں بسن ہو رہے ہیں؟ کیوں بچے حفظ کو ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں؟ کیوں بچے بھاگ جا رہے ہیں؟ کیوں مصلی پہ نہیں ہے؟ 70% حفاظ حفظ تو کرتے مگر مصلی پہ ٹھہرنے کے وہ قادر نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ، کیوں کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، بور ہوتا۔ ارے اس کو قرآن سے جوڑنا ہے تو قرآن فہمی کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو، کلام اللہ سے محبت کے وسائل پیدا کرو، تو میں اس پر مر مٹنے کو تیار ہوں گا۔ جب تک کہ قرآن کی افادیت، اس کی رحمت اور اس کی شفا نہیں معلوم گی، نہیں پڑھیں گا۔ تو آج کے حفاظ کے لیے، اساتذہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، پہلے تو یاد نہیں کرتے، یاد کرے تو اس کو باقی نہیں رکھتے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، الگ بات ہے۔ میں اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر حافظ بنانا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے ان کے اندر قرآن فہمی بھی پیدا کرو۔ میں اکثر جاتے رہتا ہوں مدرسے میں، حال ہی میں مدرسے میں گیا، شعبے حفظ کے 36 بچوں کو دستار بندی ہوئی، بولا ٹھیک ہے ایک آیت کا پورا مطلب نہیں بول رہے کوئی، اور قرآن پوری فر 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 ناڑا بندہ نہیں آ رہا مگر پوری قرآن پڑھ رہا بچہ، مگر مطلب نہیں معلوم ہے۔ اس واسطے نہیں سمجھ رہا بچہ، اسی لیے ماں باپ کا نافرمان ہے، شریر ہے، محلے میں شرارت کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، جھوٹ بولتا، کیوں؟ قرآن اس کے حلق سے نہیں اترا۔ اگر اس کو پڑھاتے، ایک ہم مسجد فاروق اعظم اولڈ سٹی میں ہمت پورا، میرا پہلا دور وہیں ختم ہوا 13 سال، واقعی بہت اچھے امام صاحب، نیک، بہت ہی اچھے بیچارے۔ میں ان کے والد سے ذکر کیا، صاحب کیا بچہ آپ کا سعادت مند ہے، کیا قرآن پڑھتا؟ ارے چپ بیٹھے مو صاحب، ارے کیا ہوں صاحب؟ وہ صاحب میرے کو ابا نہیں بولتا، ابا میرے کان ترستے ابا بولنا بول کے، ماں ترس رہی، باپ ترس رہا، یہ کون سا علم ہے؟ قرآن انتہا نہیں ہے، قرآن علم کی ابتدا ہے بھائی، قرآن کا حفظ انتہا نہیں ہے، ابتدا ہے۔ حفاظ کرام کو چاہیے، ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی قرآن فہمی کی طرف لائیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ عبادت کی جائے اور ماں باپ کے احسان کا
لحاظ رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ ایک نہیں، سورہ لقمان میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کئی آیتوں میں ماں باپ کے بارے میں آیا کہ نظر نیچی رکھو، آواز پست رکھو، اور بازوؤں کو جھکا کے ماں کے سامنے باپ کے سامنے بات کرو۔ آج کی رات معلوم سب کی بخشش ہوتی، مگر بڑے بڑے 6 گناہ ان کی بخشش نہیں ہوتی آج بھی۔ نمبر 1 مشرک، نو کلوز، ڈور کلوز۔ شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی کو اور شریک کریں گا، فلاں بیٹا ہے، فلاں بیٹی ہے، فلاں یہ، نو، ڈور کلوز، بخشش نہیں۔ اور کون ہے صاحب؟ آپ بھی ہیں اس میں بھی ہوں۔ نمبر 2 زانی، شرابی، والدین کا نافرمان۔ یہ تو بہت ہے مصعب، نئے چہروں کو دیکھ کے پرانوں کو بھول جاتے ہم۔ ساس ہماری ممی ہو گئے اور سسر ہمارے ڈیڈی ہو گئے۔ اماں پرانی ہے، بیوی کی بول رہے ہیں ہماری بہت تنگ کرے، اماں بہت کھلایا، بہت چکام پورے بھجا، بہت لوٹے میرے کو، اب سب کچھ تمہارا ہے، ہاتھ توڑ کے پورا دے دیے۔ انہوں نے بھی سیکنڈ ڈے سے لیفٹ شروع کر دیے، نہیں ارے آپ مٹھی میں آگا پورا آدمی بولے گے، ارے حولے پہلے تو خود اگر اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرے گا، ان کے احسان کا ذکر نہیں کریں گا، تیری بیوی کیوں کریں گے خدمت؟ آج کا سب سے بڑا فالٹ یہی ہے کہ محبت میں آ کے، اندھی محبت میں آ کے پورے وعدے آج ہی کرتے رہے، بعد میں پچھتا رہے، میرے اتنے شیئر ہے، اتنے ڈپازٹ ہے، اتنا یہ اکاؤنٹ ہے، اتنے اکاؤنٹ، سب نوٹ کر لی انہیں، اس کے بعد پھر ختم۔ ایسا مت کرو بھائی، جاتی کہ میں نے کام بھگا تھی، نکاح کر کے لائے سب انہیں رہتی آپ کے ساتھ، مگر معتبری کے بات ہم بہت چلا، ایسا مت کرو۔ یہ ایسا قلعہ ہے شادی، اندر والا چاہتا باہر آنا، باہر والا چاہتا اندر آنا۔ شادی ایک ایسا قلعہ ہے، اندر والا چاہتے ہیں بھاگ کے باہر جانا، باہر والا چاہتے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کب شادی میری تھی، کب شادی تھی، اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ دونوں غلطی پہ، اندر والے اندر ہی رہنا، باہر والے بھی اندر آنا، نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ آئیے سب سے بڑا انعام پوری قرآن مجید کی عظیم الشان یہ آیت ہے، هو اللہ الذی لا الہ۔ کیا مرتبہ معلوم اس کا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ پڑھنا، چوتھی مرتبہ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، مگر 8 دن پڑھ لیے تو وہ آیت یاد آتی۔ کیا ثواب کیا ہے مصعب؟ وہی تو سنا، 70,000 فرشتے، ابن ماجہ اور ترمذی، 70,000 فرشتے تمہارے حفاظت کے لیے اترتے اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ کون؟ ہم تم نے، 70,000 فرشتے بھائی، نورانی مخلوق آپ کی مغفرت کی بھی دعا کرتے اور آپ کی سیکیورٹی میں رہتے۔ اگر 70,000 فرشتے، ایک آپ کا باڈی گارڈ رہتا تو آپ تن لیتے ایسے چلتے اٹھا کے، ایک گن مین رہا تو آپ دیکھتے ہیں گردن میں آپ کی بھی لڑایا تھا، گردن میں آپ کی بھی راڑ آیا تھا، کیونکہ بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ نہیں ہے، گن مین پہ ہے۔ پتہ نہیں گن مین کیا کرتا نہیں معلوم، تو اکھڑ گئی ان کی بھی گردن، ایسا ہاں ایسا ایسا ایک، ارے حولہ کیا رے، ہمارے ساتھ 70,000 فرشتوں کی گنے، 70,000 فرشتے کی سیکیورٹی میں چلتا اللہ کا بندہ جو یہ پڑھتا صبح میں۔ نمبر 1 فائدہ۔ نمبر 2، اگر وہ پڑھنے والے کا انتقال ہوگا اس دن سیدھا جنت میں، سیدھا۔ وہاں یہ لکھا ہوا نہیں ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وہ بات کی بات ہے۔ یہ پڑھنے والا اگر صبح میں اور پڑھتا وہی جو مرتا، جو جاتا جنت میں نہیں پڑھتا، ورنہ سن کے اتنے لوگ ہیں نا، میرے کو معلوم ہے 30% بھی لوگ اس کا عمل نہیں کرتے، معلوم ہے۔ اپنا کام ہے ہم گھر پہنچانا، بذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کام اپنا ہے نصیحت، ہم کو چونکہ ملا، اس کا ایوارڈ ملا، ہم اس کے آثار دیکھ رہے ہیں، اسی لیے میں شیئر کر رہا ہوں نعمت کو۔ یہی عقل مندی ہے، الدین نصیحہ، جو چیزیں ہم کو ملی ہیں ہم اس رات میں آپ کو شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اگر چاہے تو پڑھ لیجئے، بنائیے اپنی آخرت، پھر آپ کی مرضی، نہیں آپ کی مرضی ہے۔ پہلا کیا ہے صاحب؟ 70,000 فرشتے ایک بس ہے تمہارے لیے، 70,000 فرشتے آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے، 70,000 فرشتے دعا کرتے، تو آپ پریشان ہوتے، آپ دنیا کے حوالے ہوتے، کوئی آپ کا بات نہیں کر سکتا۔ یقین و نا یقین سے پڑھنا، میں کون معلوم، 70,000 سیکیورٹی والا میں انسان ہوں، میں کوئی تنہا نہیں ہوں رے، میں کوئی حولہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترے میدان یہ کشتی میں تو رکا نہ، بولا اور یہ محمد دبلے پتلے ہیں، میں تو ان کو یوں پچھاڑ دوں گا، بولا کہ محمد اگر آپ سچے ہیں تو مجھے چت کر دینا، تو میں ایمان لاؤں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا۔ بولے دیکھو نبی کا کام کشتی لڑنا نہیں ہے، نبی کا کام دنگل میں جانا نہیں ہے، مگر اے رکانا، اگر تو ایمان لاتا یہ کہتا ہے تو تیرے ایمان کے لیے نبی بھی دنگل آنے میں تیار ہے۔
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اتنے حریص ہے، وہ چاہتے ہیں سب اہل جنت ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا چھڑے بدن والے، اور رکانا کو معلوم 100 آدمی سے اکیلا لڑتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا اس کے پیروں کے نیچے اگر کوئی کارپیٹ رکھ دے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کارپیٹ کو کھینچ سکے، اتنا طاقتور مدینہ کا مشہور پہلوان۔ چیلنج کر دیا اگر آپ سچے نبی ہیں تو میرے کو چت کر دینا، میں ایمان لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایمان لاتا میں تیرے لیے کشتی لڑنے تیار ہوں۔ میرے آقا حالانکہ کام نہیں ہے نبی کا کام کشتی لڑنا، جا رے جا تیری مرضی، جا جہاں نے میرے کیا کرنا نہیں، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ دنگل میں اتر چل، سرکار ایسی جی ہے پچھاڑ مارے، چتا گر گیا، ارے ارے میرے کو بدلنے کا موقع نہیں ہے، ابھی سمجھا نہیں۔ بابا تو بنا آئے مقابلہ وقت پہ شروع، نہیں موقع دے، آ بابا پھر نیچے، ارے ہولے تو کیا سمجھا یہ محمد نہیں ہے، پوری خدائی ان کے ساتھ تھی، پوری خدائی ان کے ساتھ تھی۔ تو سمجھ رہا محمد اکیلے ہیں، پوری خدائی ان کے ساتھ تھی۔ رکانا والا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان لا لیا۔ اب چھوڑ دو ختم ہو گیا، مسجد بنا کام ہے۔ میں آئندہ اگر یہ آئے تو میں نہیں آؤں گا۔ میں مسجد بان سے میری گزارش ہے، اس کے پہلے بھی عرض کیا، کسی مقرر کو ایک اسپیکر ہے نا سامنے، یہ میں اس کو سنبھالوں، اب اس کو سنبھالوں کہ آپ کو سنبھالوں؟ اتنے بڑے مقرر حضرات ہیں، ایک سسٹم خریدنا آپ مسجد کے لیے، آپ تعاون کرنا، ہاتھ اٹھا دو میں لگاؤں گا، بلکہ آپ کی آواز جب جائیں گی اسپیکر صدقہ جاریہ ہے۔ نہیں یہ تو میرے لیے ایسا معلوم رہا کہ مقرر کو جکڑ دیے، پورا جکڑ کے بیٹھ کے رہا، ہلنا نہیں، بولے کیا بول رہا ہوں، ہاں بولتے رہے، اب چلتے رہا، تیرا کام بولتے رہنا۔ وہ ایسا قصہ ہے۔ میری گزارش ہے صدر صاحب سے ادباً کہ کم سے کم آنے والے 1 سال کا موقع دے رہا ہوں آپ کو، آپ کر لیجیے، ورنہ یہ حاضر یا عاجز میں انسان کرتا ہوں کہ نہیں بولتا، میں بھی ہوں نا، اللہ کا تھا کر دیتا ہوں انسان۔ پہلا آفر کیا ہے صاحب؟ بولیے پہلا آفر 70,000 فرشتوں کی سیکورٹی آپ کے لیے۔ کتنے حاسد ہیں معلوم آپ کے خلاف؟ خاندان والے حاسد ہے، بازار والے حاسد ہے، بازو والے حاسد ہے، بہت حسد کرنے والے، جتنا پیسہ جتنے پرسنالٹی ہے اتنے حاسد نے، ان سب سے بچنا ہے تو یہ پڑھ لو صبح میں۔ پہلا فائدہ 70,000 فرشتوں کی سیکورٹی میں۔ نمبر 2، جس دن اگر وہ صبح میں پڑھا اور اللہ کو پیارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کو دفعہ دے گا اور داخل کر دے گا جنت میں۔ کہانی نہیں بول رہا ہوں میں، قصے نہیں بول رہا ہوں، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ اور علماء بھی بیٹھے، نصیر الدین صاحب بہت بڑے عالم ہیں، مجھے تکلف ہو رہا ہے کہ وہ وہاں بیٹھے میں یہاں بیٹھا ہوں، بہت بڑا عالم ہے آپ کے محلے کا، آپ کو قدر نہیں ہے۔ نصیر الدین صاحب بہت بڑے عالم، عربی کا عالم، انگلش کا عالم، اردو کا عالم، مگر چراغ تلے اندھیرا ہے۔ ہم کو شرم آ رہی ہے، انہیں وہاں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، انہیں تو یہاں بیٹھنا تھا، ہم وہاں بیٹھنا تھا۔ اتنا بڑا عالم ہے نصیر الدین صاحب، اگر آپ کے محلے کے ہیں تو خوش نصیب ہے، ان سے استفادہ کیجئے اور ان سے جو ہے رابطہ میں رہیے۔ آپ مسجد والوں کی ضروری ہے کہ ان سے وقت دے کے درس قرآن شروع کیجئے، ان کی نالج سے، ان کی معرفت سے فائدہ اٹھائیے۔ نمبر 3، ایک فائدہ 70,000 سیکورٹی، اور میں کچھ بھی نہیں بولتا پیسے صاحب پکڑ لیتے، انہیں کتابیں دیکھے ہوں، اگر ان کو غلط بولا انہیں پکڑ لیتے، حضرت آپ غلط بولے، میرے کو معلوم ہے ان کا مبلغ علم کیا ہے، انہوں نے آج اس واسطے کیا بولتا ہے دیکھیے، بلکہ نصیر صاحب سے میرے کو ڈر ہے، مگر ڈر کا بھائی، 2 ٹوک بول رہے ہیں ہم، قرآن بول رہے ہیں، حدیث بول رہے ہیں، نصیر صاحب کو بول رہے ہیں تو کیا بولتے ہیں، اعتراض کرتے جواب دیتا ہوں میں، پہلے ہی بول دیا ان کے۔ ہمارے بہت خیر خواہ ہے، میرے بزرگ ہیں تو یہ باتیں محبت کی ان کے درمیان چلتی رہتی، فون پہ بھی چلتی رہتی، واٹس ایپ پہ چلتی رہتی، بہت کم ملاقاتیں ہوتی۔ یہ میری خوش نصیبی کہ عاجز کی بات سننے وہ آگے، ورنہ وہ تو سننے کے نہیں سنانے کے اسٹیج پہ میں جاتا نہیں۔ میں حضرت وہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں ایسا تو میں کیا کروں، آپ مجھے اولا ہے کیا رہے، یہ سننے کی عمر ہے میری، آپ تشریف لائے جلسے میں، بولا تشریف لا سامعین کے سے، وہ گئی رہے عمر سننے کی، اب سنانے کی عمر ہے۔ تو نصیر صاحب وہ اسٹیج پہ ہے، سنانے کی اسٹیج پہ ہے۔ تیسرا آفر یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ دنیا بھی ہو یا دینی حاجت، اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری کرتا۔ میں گیا تھا شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کی عیادت کے لیے گیا تھا، میں نام نہیں بولتا، آپ سے جانتے ہوئے، تو بولے مصطفیٰ شریف صاحب
میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. جی فرمائیں. بولے دیکھیے کبھی بھی یہ آیت مت چھوڑیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 وقت پڑھیے, 4 وقت بسم اللہ پڑھیے, اور هو اللہ الذی صبح میں ایسا پڑھیے ایک مرتبہ, شام میں بھی اس کو ریپیٹ کر لیجئے. میرا ہاتھ شل ہوگا تھا, میرا ہاتھ شل ہوگا تھا, فالی زیادہ ہوگا تھا, اس کی برکت سے پڑھ پڑھ کے پھونکنے سے پھر طاقت آ گئی. یہ عاجز یہ نہیں بولا میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں, ایسا نہیں بولا. میں ادب ہے نا, وہ بڑے آدمی ہے, فریش ہے, اور بیمار کے پاس جا کے اس کی دعا لینا, مریض کے پاس جا کے اس کی عادت کرنا اور بولنا لا باس انشاءاللہ طہور, فکر مت کرو انشاءاللہ صحت ہو جائیں گی. برخلاف اس کے یہ مرض میں بہت کمی لگا بچتے لوگ, ہاں بہت بیمار ہو گئے, دبلے ہو گئے, یہ مرض میں کوئی بچا نہیں مصاب. یہ تسلی ہو رہی. حوضہ کیا رہے, اگر مرنے والا بھی ہو تو بولنا تو اچھا ہو جائے گا, بولنا یہ آداب ہے. نہیں بہت ہی حالت رہ گئی آپ کی, یہ مرنے نہیں بچے کوئی بھی, ہمارے فلاں صاحب تھے فلاں سے. حوضہ کیا ایسے باتیں نہیں کرنا, مریض کو تسلی دینا اور بولنا لا باس انشاءاللہ طہور بولنا. اور سنو آج کی رات بیماروں کی عادت کی رات ہے, مرحوم ان کی زیارت کی رات ہے, ماں باپ کی خدمت کی رات ہے, روٹھے ماں باپ کو راضی کرنے کی رات ہے. رضا ربی فی رضا الوالدین, رب کو راضی کرنا ہے پہلے ماں باپ کو راضی کر لے. بھائی کہاں چلا رب کو راضی کرنے, پہلے یہ راضی ہے تو وہ راضی ہیں. کوئی کسی سے ماں ناراض, کسی کو ماں پسند ہے باپ پسند ہے, کسی کی باپ پسند نہیں ہے ماں پسند نہیں ہے. حوالہ کہہ رہے دونوں کو لے کے چلنا ہے. ایک کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ایک کے پاس گیٹ کی کنجی ہے. الوالد و اوسط و ابواب الجنہ, دونوں لے کے چلنا. بعض والدین بھی ایسے معاف کرنا, والد صاحب وہاں جاتے یہاں جاتے سرما ورما لگا کے جا کے دوسری تیسری چلا رہے ہیں, شادی کر لیے. اب بچے بڑے ہو گئے, بولے کیا ضرورت تھی ابا شادی کرنے کی, یہ بچوں کی شادی کون کریں گے. بچے باقی کیوں ہوتے, جب باپ غلط روش اختیار کرتا یا بیاہی کے کام نہ کرتا تو بچے باقی ہوتے. اسی لیے بچوں کو اگر آپ ادب سکھانا ہے پہلے باادب آپ بن گئی. ماں باپ کو یہ تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں باادب بنانا, پہلے خود باادب بن جائیے. کہ ماں باپ بچوں کے سامنے ہنسی مذاق چھچوری باتیں اس طرح سے کرے تو اس کا امپیکٹ بچوں پہ بھی پڑتا, بچے باقی ہوتے اطاعت گزار نہیں بنتے. اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھے, ڈرامے دیکھے, سوشل میڈیا پہ دیکھے تو آپ کا جو دبدبہ ہے ایز اے باپ, جو ماں کا مرتبہ ہے وہ ان کے دلوں سے چلے آتا. آج ہم یہ بچہ وہ چلیے دعا پورا بگاڑ کے لائے. اب میں کیا کروں سر. نیپولین بوناپارٹ کے پاس ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی کہ آپ اس کی تربیت کیجئے, آپ بہادر ہے, ڈسپلن ایسا ایسا. کیا عمر ہے اس کی, 6 سال ہے. اٹ از ٹو لیٹ. تربیت کا وقت چلے گا اس کے لیے. بولے اب کیا تربیت ہے اس کی. نیپولین بوناپارٹ انٹیلینٹ بھی تھا, بہادر بھی تھا, عقل مند تھا. 6 سال کے بچے کو لاتے, اب کیا سکھاؤں اس کو میں. بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا. معلوم آپ کو, ماں جب ماں حاملہ ہوتی یہودیوں کے پاس ان کے بہادروں کے کارنامے سناتی, ماں ان کے آبا و اجداد کے کارنامے سناتی تاکہ فیٹس پہ بھی اس کا اثر پڑے, اور وہ کام کرتی ان کے مذہب کے مطابق جس کی وجہ سے وہ بچہ یہودی پکا بنے. اور ہمارے دوستاں اپنی بیویوں کو کالے بلاک مین, وہ واشر مین, وہ سپر مین کے فوٹو بتا رہے ہیں اور لا کے جو ہے ٹانگ بند پہ بٹھا رہے ہیں, بے حیائی کام کرا رہے ہیں. تو بچہ حافظ نکلتا, بچہ ولی بنتا, شیطان بن کے نکلتا. کیونکہ پورا جو حمل کے دوران جو بھی اس کو ڈاٹا ملا, جو فیڈ بیک ملا, وہ ہم پہ پورا بچے کے اثر پہ پڑتا. ماڈل گھر لے کے آگے ناچنے والے کو, اب میں بچے کو بناؤں گا حافظ, انہیں خود ناچنے والا اور لے کے ماڈل جیسے بمبئی سے, اب کہتے بچے کو بناتا کہتے حافظ, انہیں ناچنے والی تو گانے والا. کیسا بنتا رہے حافظ, کہ حافظ نہ آسان ہے. تو مطلب یہ کہ پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ باادب بنے تو بچے بھی باادب بنتے. تو میں جو آیت آپ کے سامنے سنایا جو آج کی شب قدر کی ایک سمجھے قدردانی ہے, ایک تحفہ ہے. کہ تیسری یہ ہے کہ آپ کے دنیاوی اور دینی جو مسائل ہیں یہ پڑھنے سے حل ہوتے. ہم تو ایک ہی پڑھتے تھے, حدیث میں مجھے وہی ملا, صبح میں ایک مرتبہ پڑھنا, مگر بعض احادیث میں شام میں ایک مرتبہ پڑھنے کی بھی بات آئی ہے. مطلب 2 مرتبہ پڑھنا, 2 ڈوز.
ہم ایک ہی ڈوز دیتے تھے، جب معلوم ہوا تو دوسرا ڈوز بھی شروع کر دیا، ہم 2 ڈوز دیتے، صبح میں 1 مرتبہ، شام پڑتا. اٹ ٹیکس اونلی 5 منٹس. دیکھ کے پڑھے تو 5-10 منٹ، زبان نہیں پڑتا اور جلدی ہوتا. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو اس تحفے کی قدردانی ہے تو آج سے شروع کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی آنکھیں سنور جائیں گی. زیادہ کچھ تفصیل گفتگو نہیں کرنا ہے. آج رات توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک روایت میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ضرورت ہی مغفر کی نہیں، امت کو تعلیم دینے کے لیے. آپ تو رحمت العالمین ہے، آپ کی شفاعت سے کروڑوں بخشے جائیں گے. آپ کا استغفار اس لیے تھا تاکہ امت بھی استغفار کی پابند ہو جائے. ابو داؤد کی حدیث ہے، آخری بات، 5 منٹ ختم. ابو داؤد کی حدیث ہے، غالباً میں گزشتہ مرتبہ بھی آپ کے سامنے سنایا تھا، بہت پیاری حدیث ہے. من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے، 3 نعمتیں اس کو ہیں. 3 نعمتیں: ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ، ہر غم سے نجات، اور ایسے ذریعے سے اس کو رزق ملے گا کہ اس کو خود گمان نہیں رہیں گا. داماد سے آتا کی، بھانجے سے آتی کی، بھتیجا دیتا کی، کیسے آتا کی، تمہارے کہیں کو آئے تو بس نا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، غموں سے نجات مل جائیں گا. شرط کیا ہے؟ پابندی سے پڑھنا، روز پڑھنا، اور تہجد کے بعد پڑھنا. دن میں نہیں پڑھنا، تہجد اور فجر کے درمیان پڑھنا. کیونکہ سورہ زاریات میں ہے کہ ان المتقین فی جنات و عیون، متقی تو جنات اور باغات اور چشموں میں ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر میں استغفار کرتے تھے. تیسری صفت وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں غریبوں کا، امیروں کا نہیں، غریبوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوس کا حق تھا. وہ خیر خیرات کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ خیرات کرتے تھے. یہ 3 صفات کے حامل کے لیے ان المتقین فی جنات و عیون، متقی تو باغات میں ہے. آخذین بما آتاہم ربہم، وہ لیتے رہیں گے نعمتوں کو جو رب ان کی دے رہا ہے. تو کانوا قبل ذالک محسنین، یہ بڑے محسنین تھے، اچھے کام کرنے تھے. اچھے کام کیا؟ راتوں میں کم سوتے تھے. ارے ہے نا وہ سب، آج نہیں سوچنا کیا پکار رہے ہیں آپ. آج بیٹھیں گے آج بیٹھیں گے ایسا ایک رات میں بابا مرتے دم تک کرنا ہے. آج ایک رات نہیں دیکھنا، جگتے رہنا ہے. اللہ والے سال کے 365 جیسے آپ دیکھتے نا، اللہ والے امام اعظم ابو حنیفہ ایک رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک رات میں قرآن. تو 3 صفات ہے اہل جنت کی اس آیت میں، اور بھی جگہ آیا ذکر ہے اس آیت میں سورہ زاریات کی، کہ نمبر 1 راتوں میں وہ کم سونا، مگر کم سونا. نمبر 2 استغفار کرتے تھے سحر میں. سحر وہ تو فجر سے پہلے کا وقت. کیا پڑھنا؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ذرا بڑائی سے مصحف یاد نہیں ہوتا، اور یہ چھوٹا لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں پڑھ لے پڑھ رہا ہوں صاحب، یہ بھی ذرا لمبا ہی دکھ رہا. کھاتے وقت بڑے بڑے چیزیں ہونا، پہنتے وقت کاراں بڑے بڑے ہونا، پڑھنے میں حولے نہیں یاد ہو رہا صاحب، نہیں یاد ہو. کیونکہ قدر نہیں ہے نا، آخرت کی قدر نہیں ہے، اللہ کے تحفوں کی قدر نہیں ہے، نبی کی نصرتوں کی قدر نہیں ہے، نہیں یاد ہو رہا. جان دو وہ لکھے ہوا ہے مکے کے روڈوں پہ لکھا، میں بھی مکے معظم میں جاتے ہیں ہم نا کعبۃ، تو آپ لوگوں کا لحاظ کر کے استغفر اللہ جا. حالانکہ ایسا پڑھنا استغفر اللہ ربی پڑھنا کم سے کم. مگر دیکھا میں روڈ پہ جاتے تھے مکے کے، تو لکھے ہوا استغفر اللہ، ایک جگہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک جگہ لکھا ہے سبحان اللہ عظیم. یہ بڑے بڑے آفرہ ہیں یہ. ہاں تو آج کا تحفہ یہ ہے کہ آپ استغفار آج تو کم سے کم ایک تسبیح پڑھیے استغفار کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی. ایک تسبیح استغفار کی، 2 تسبیح درود شریف کی پڑھیے. تہجد کی 4 رکعت پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، سحر کیجئے. حدیث میں ہے قوموا لیلہا،
وصوموا نہارہا، یہ رات میں روزہ رہو، رات میں قیام کرو اور صبح میں روزہ رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا۔ اور زیارت قبور مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں اس رات ٹھہر کے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ تشریف لائے، بولے عائشہ کیا تم اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ رسول ناانصافی کریں گے؟ اب معلوم ہے عائشہ آج کی رات کیا رات ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کیا سرکار یہ نہیں بولے معلوم نہیں ملے، اللہ رسول خود جانتے ہیں آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے برابر میری امت کی مغفرت کر دیتا، مگر آج ان کی مغفرت نہیں ہوتی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، زنا کرنے والا ہے، شراب کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، یہ بڑے بڑے کبائر سے، چھوٹے گناہ تو وضو سے معاف، مجو چل کے آئے معاف۔ ایک صحابی کا خاتون سے کچھ مدبھڑ ہو گئی، گفتگو کچھ ہو گئی، برات آ کے وہ سرکار میرے سے غلطی ہوئی، خاتون کی طرح ٹھیک ہے نماز تو پڑھ لو، وہ صحابی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سرکار وہ میرا کیا گناہ ہے، اس کو میں کیا کروں سر، یہ غلطی ہے، جاؤ گھر کو جاؤ۔ ہاں رحمۃ اللہ علیہ میں تم نماز نہیں پڑھے میں ساتھ وضو کرے، جی ہم وضو کریں، نماز پڑھ جاؤ، اور فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیاں کو تم جو کھڑے نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے گھورم گھاری کرے یہ نیکی کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، مگر کسی کو قتل کر دیے، میں اب نہیں کرتا ہوں، حولہ کیا رہے، اس کی فدیہ دے، جان بہا دے، اس کے مقتول کے وارث معاف کرنا، یا تو خون بہا بلڈ منی دینا، لے کے ڈبا دیے پیسے، اب کسی سے نہ ڈبا حولہ کیا رہے، پہلے اس کے پیسے معاف دے دے، اس کے بعد معافی چاہتا ہوں میں آپ کو جو ہے بہت دیر ہوئی قضا ادا کرنے میں، اب سے نہیں کروں گا، یہ بولنا حقوق اللہ معاف کر دیں گے آج کی رات، حقوق العباد ہے تو گناہ معاف نہیں جب تک کہ آپ عزم کریں، آج کی رات بھی ایسے کبائر کرنے والوں کا بھی اگر عہد کر لیے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے تیار ہے۔ سن لو سورہ نور کی آیت پھر پڑھ رہا ہوں آگے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کرو اللہ کے دربار میں، جمیعاً تم سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اللہم اجعل جمعنا ھذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقیا ولا محروما، آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب